بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قلب حجت ابن حسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نادی علیہ مدر النجائب تجدوان لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جنی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت الدارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ بالمسکرین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس جشن کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث منبر کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام برگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث سنونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات چار مصروں سے عرض کرنے لگا ہوں آغاز کرنے لگا ہوں آپ کے یہاں آنے میں میرا کوئی کمال نہیں اتنی دور سے آپ کے پاس پہنچنا یہ بادشاہ کی قریبی ہے بادشاہ کی قریبی نہ ہو آقا کی شفقت نہ ہو ان کی نگاہ بنا نہ ہو تو بندہ اس قابل نہیں کہ وہ کچھ کر سکے ان کے لیے جب تک وہ خود نہ چاہیں یہ اور بات ہے بندہ
شکریہ کا انداز اپنائے یا ہر نیک کام کو کہے میں نے کیا، میں کرتا ہوں، میں کروں گا، یہ بندے پہ منحصر ہے. یا وہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے چاہا تو میں نے کیا، اس نے چاہا تو میں نے کیا، میں کر ہی کیا سکتا تھا، میری کیا اوقات ہے، ایک محتاج محض ہوں، ایک ایسا قطرہ ہوں جس پہ اس نے نگاہ کرم کر کے اپنی محبت کے قابل بنا دیا. یہ ایک میں نے نقطہ اپنی ذات میں رکھ کے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے. یہاں کے موالیان حیدر کرار شاید بہت سارے مجھے نہ جانتے ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آدھی دنیا میں اپنے بادشاہ کا پیغام دے چکا ہوں. شاید ادھر ہدایت ٹی وی، اہل بیت ٹی وی لندن سے جو چلتے آتے ہوں، شاید میرے خطاب لندن سے آپ لوگوں نے سنے ہوں، یا قائم ٹی وی پہ بھی میرے خطاب چلتے ہیں. مقصد یہی ہے سوئی ہوئی ریت کے اندر سوئے ہوئے ہور کو جگا دو. امید ہے کچھ نہ کچھ موتی آپ میں سے یقیناً تھوڑے نہیں سارے ایسے ہوں گے کہ یہ جو سمیٹیں گے اپنے اندر بٹھائیں گے. میں نے اپنی بات کا آغاز کیا آپ کی خدمت میں جہاں سے، وہ یہ تھا کہ بندہ محتاج محض ہے. جتنی بڑی بڑی باتیں کرتا پھرے، جتنا بڑا بڑے کام کرتا پھرے، کام نہیں سکتا جب تک وہ نہ چاہے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو نمک کھا کے نمک حلالی کرتے ہیں، ایسا نہیں سمجھ آئے گی. یکم ذی الحج کو علی کی شادی ہوئی تھی سیدہ سے، صلوات اللہ سلام علیہ. سیدہ کائنات سے عقد ہوا تھا امیر کائنات کا. یا علی بادشاہ کہ اس عقد کے موقع پر توجہ نظر رکھنا جافری صاحب، اس عقد کے موقع پر آپ بھی بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، جو آئے گا بسم اللہ، آپ صرف یہ سوچ کے بیٹھیں بادشاہ یہاں بیٹھے ہیں. بسم اللہ آقا تشریف فرما ہے. کیونکہ اب کیا کریں، مجبوری ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کو آلودہ کر دیا ہے، ورنہ بادشاہ ہم سے پردے میں نہیں، ہم نے پردہ بنا رکھا ہے. حقیقت سے ہم نے پردہ بنا رکھا، اور یہی پردے ہم خود اتار سکتے ہیں اگر اتارنا چاہیں تو. اتر جائیں گے، کیسے اتریں گے؟ کہ اس طرح اترنا شروع ہوں گے. ویسے حقیقت میں آپ اس کی بات ہے، موالیان حیدر کرار مجلس حسین ہمارا پردہ ہٹانے کے لیے ہے، علامہ عباس کی زیارت ہمارے پردے ہٹانے کے لیے ہے، خاک شفا کربلا کی مٹی کا سلام ہمارے پردے ہٹانے کے لیے ہے. یہ اور بات ہے، ہم ان چیزوں کو سامنے دیکھ کر بھی پردے نہیں ہٹوا سکتے، کیونکہ ہم نے انہیں روٹین میں رکھا ہے. یہ وہی کربلا کی مٹی ہے، یہ وہی علامہ کا کپڑا ہے، ہمارے لیے عباس کا علم بن گیا. بابا نہیں، علامہ عباس خالی کپڑا نہیں، عباس خود کھڑا ہے. جس چھت پہ عباس کھڑا ہو، کم از کم اپنے پردے ہٹانے کے لیے ضروری ہے اس چھت کے نیچے رہنے والے یا اس علاقے میں رہنے والے علم کا حیا کرتے ہوئے حرام چیز نہ دیکھیں، پھر پردے ہٹیں گے. پردے کیسے ہٹیں گے؟ اچھا پہلے پردے چڑھتے کیسے ہیں؟ میں یہاں سے لے کر بلکہ یہاں سے لے کر آخری بندے تک، باہر جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ ہمارے پردے بنتے ہیں میں سے. نماز میں نے پڑھی، مجلس میں نے کرائی، مجلس میں نے پڑھی، مجلس میں نے سنی، لنگر میں نے پکایا، لنگر میں نے کھلایا، لنگر میں نے کھایا. پردے میں ہے کون؟ میں کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہی مر جائے جو ہاتھ لگائے غسل میت واجب ہے. ایسے ہے نا بھائی، ذرا عرفان کے موتی سمیٹتے آؤ. یہ خاص موتی ہیں بادشاہ کے امر اور بادشاہ کی نگاہ کرم سے، یہ زمین پر نہیں جانے چاہیے. انسان مرتا ہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پتنی کیا سے کیا کوئی نہ ہو، جو اس دنیا سے جاتا ہے کوئی ہاتھ لگا لے غسل میت واجب ہو جاتا ہے. ایسے ہے جب تک غسل میت نہ دیا جائے ہے ہی نہیں اوقات، پھر میں کس بات کی. اس کے مقابلے میں اگر تیار بیٹھے ہو تو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اس کے مقابلے میں کتا مر جائے، شریعت کہتی ہے ہاتھ لگا ہاتھ پاک کر جسم نہ کر. شاید کسی تک میرا پیغام پہنچا. بندہ مر جائے ہاتھ لگا پورا جسم پاک کر، کتا مر جائے ہاتھ لگا ہاتھ پاک کر جسم نہ کرنا. بھئی کیا بات ہے؟ یہی بات ہے
یہ جو میں ہے نا یہ بندے کو نجس کر دیتی ہے. اچھا اب اس کو مارنا کیسے ہے, دور کیسے کرنا ہے؟ جعفری صاحب ماشاءاللہ متوجہ بیٹھے ہیں, بادشاہ کی نگاہ بنا ہے, توجہ کیجئے گا. مارنا ایسے ہے, آج کے بعد نماز پڑھو. کوئی پوچھے کیا کر رہے تھے, یہ نہیں نا میں نماز پڑھ رہا تھا, کہنا اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے, میں مر گئی نا, میں نے مجلس کرائی, میں نے 10 بندے پڑھائے, میں بانی ہوں بہت بڑا. تو کہاں کا بانی ہے, تو نے کہاں مجلس کرائی؟ یہ انہوں نے ارادہ کیا تھا, ہم آنا چاہتے ہیں. سونے کہاں مجلس کرائی, تیری اوقات ہی کیا تھی, تو کہاں کرا. انہوں نے ارادہ کیا وہ تیرے گھر آئیں, تیری بچھائی ہوئی صف پہ تشریف لائیں, انہوں نے شفقت کی, تیرے سے بچھوائی. تیرا تو کمال ہے ہی نہیں, شکریہ تو ان کا ہے. یہاں سے جشن سن کے گئے, میں مارنے کے کلیے بتا رہا ہوں, بابا جی قیمتی موتی ہیں, جوانوں کے لیے خاص طور پہ بزرگ سمجھتے ہیں. جب جشن سن کے گئے, مجلس سن کے گئے, آج کہاں گئے تھے؟ اور جی میں جشن پہ گیا تھا, اور جی میں مجلس پہ گیا تھا. نا یہ میں, وہ پوچھے نا کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں مجلس پہ گیا تھا, کہنا حسین نے بلایا تھا. بھئی کیا بات ہے, یہ جملے ظاہر کرنے والے نہیں ہے, یہ میرا کمال نہیں, میرے مولا نے مجھے اس قابل بنایا, مجھے صف پہ بٹھایا, مجھے بلایا. میں کیا اوقات تھی, میں تو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا, پھرتا رہتا, فضولیات کرتا رہتا. یہ اس کا احسان ہے, اس نے مجھے بلایا. خدا کی قسم میں مرنا شروع ہو جائے گی. بندوں کو روٹی کھلائی, دیگ پکائی. آج کیا کیا باسی, آج میں نے بڑی دیگ پکائی ہے, مرغی کی, گوشت کی, چاولوں کی, سالن بنایا, قورمہ بنایا. میں کہاں, میں کون تھا؟ اس نے مجھ پہ احسان لگایا. ایک ہے دل تو ایک بات سناتا جاؤں, تمہاری حیرت میں اضافہ کرتا جاؤں, اس طرح حیران ہو کہ سن رہے ہو, اضافہ کرتا جاؤں. ایک بندہ آیا امام مظلوم علیہ السلام, امام مظلوم تشریف فرمائے. بندہ آیا, مولا میں آپ کے چاہنے والوں کا بڑا خیال کرتا ہوں. کیا کیا تم نے؟ مولا میرے گھر آئے آپ کے چاہنے والے, میں نے انہیں بستر بچھا کے دیا. مولا میں نے انہیں گھر سے لنگر پکوایا, ان کو لنگر کھلایا. مولا میں نے یہ کیا, میں نے وہ یہ کیا, وہ کیا. مسکرا کے فرماتے ہیں تو ہے کون جو تو کچھ کر سکتا تھا؟ سرکار میں نے یہ کیا, وہ کیا. فرماتے ہیں تجھے اندازہ ہی نہیں, ہمارا چاہنے والا کوئی تیرے گھر آ جائے, تیرے بستر پہ اس کا پہلا قدم پڑتا ہے, اللہ کہتے اس کے گناہ معاف کر دو. امام فرماتے ہیں تیرے گھر کا وہ لنگر کھاتا ہے, تیری نسلوں کو معاف کروا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ تیرا کمال نہیں ہے, اس کا احسان ہے کہ تیرے گھر آیا. بات پہنچی ہے یا ظاہر ہو گئی؟ شہزادہ علی اصغر کے وہ 4 مصرے سنانے لگا تھا, ایک میں موت نظر آئے گی اور ایک میں حیات. سردار کا جشن ہے نا, سرکار پہ بھی میں گفتگو کرتا ہوں. ایک میں موت نظر آئے گی, ایک میں حیات. مٹھیاں کھول کے گر اپنی دکھائے اصغر. ایک میں موت نظر آئے گی, ایک میں حیات. ایک میں موت نظر آئے گی, غور نہیں فرمایا آپ نے, ایک میں موت نظر آئے گی, ایک میں حیات. مٹھیاں کھول کر گر اپنی دکھائے اصغر. ایک تبسم سے کئی لاکھ پہ ہے ہیبت طاری. حال کیا ہوگا اگر تیغ اٹھائے اصغر. سرکار کا جشن منا رہے ہیں نا, حسن کی گھر سے کٹھے ہوئے ہیں. میں وہ بات کر رہا تھا میں پہ, میں کوشش کرو اپنی زندگیوں سے ختم کرو. میں ختم کرو گے تاکہ وہ آ جائے. جب تک میں ہوتی ہے وہ نہیں آتا. نہیں, یہ چھوٹا بیٹا بیٹا یہ بچہ کسی کا بھی ہو, اپنے اس عمر کے بچے کو دیکھ لینا, کوئی میں نہیں ہے. کیا معاملہ ہے, اس کو آپ پلیٹ لنگر کی دو گے, 2 لقمے لے گا اور چل پڑے گا. یہی اس کے کسی بڑے کو دو گے, ساری کھا لے گا. وہ ساری کھانے کا مطلب ہے اس میں میں تھی, اس میں میں نہیں تھی. بھائی کیا بات ہے, یہ زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے, اور جو بڑا ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے زندہ ہے. ابھی کیا بات ہے. اچھا یہی بچہ پردہ کسی عورت کے سامنے چلا جائے, یہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا,
کسی نے کہا نا وہ دیکھ وہ عورت ہے، کہے گا کیا ہو گیا، میری ماں ہے۔ یہ ہے میں کا مرنا، یہ ہے میں کا قتل، ورنہ یہ جب بڑا ہوگا پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھے گا، اس کو بھول جائے گی یہ بھی ماں تھی۔ اور جب تک یہ بچہ ہے، جب تک یہ عورت کو، ہر عورت کو ماں سمجھتا ہے، اسے مولا ملتے ہیں۔ اور جب سے اس نے میں شروع کر دی، مولا ملنا بند کر دیں گے۔ میرا خیال ہے میں مشکل گفتگو کھڑا کر، میں دو باتیں کر کے یہاں سے چلا جاؤں، میں کہتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، تھوڑی سی یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ آج کل یہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے اسلام کیا ہے، اور اسلام میں میں کی گنجائش نہیں، اسلام میں وہ کی گنجائش ہے۔ یہ دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں سب الحمدللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ بے شاباش، کبھی ترجمہ بھی سنا ہے؟ کبھی غور کیے؟ لا الہ کیا مطلب ہے؟ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہر کوئی اپنا اپنا دل چیر کے دیکھے، یہاں عورت بھی ہوگی، دولت بھی ہوگی، شہرت بھی ہوگی، کلمہ تو جھوٹا پڑا ہے۔ سچی باتیں کرنا حضرت بخاری کا ہی کام ہے۔ میں ممبر پہ مجھے شوق ہی نہیں ہے مجھے بارے ملے اور میری مجالس پکی ہو، میں مجالس پکی کرانے نہیں نکلتا، میں یہ جانتا ہوں مجالس پکی کرانا ولایت کی توہین ہے، جبکہ ریت کو امام وقت کے لیے تیار کرنا یہ ولایت کا کمال ہے۔ یہ وہ قیمتی باتیں جو میں آپ کی خدمت میں کھڑا عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم یہ انسان اس وقت محتاج محض ہوتا ہے جب اس کی میں اس کو مار جاتی ہے، جب مار جاتی ہے۔ جن پہ مان کرتا تھا نا، اور یہ میرے بچے، اور یہ میرا پیسہ، اور یہ میرا مال، اور میں نمبردار پنڈ کا، میں چودھری، میں ملک، جب وہ مر جاتا ہے میں اس کو مار جاتی ہے نا، پھر کہتا ہے سنتا کوئی نہیں، کاش میں سمجھ جاتا ہوں۔ مہربانی بہت ہے، کاش میں سمجھ جاتا، کاش میں اپنا وقت ضائع نہ کرتا، کاش میں یہ جوانی غلاظت میں نہ گزارتا، کاش میں اپنی نیکیوں میں زندگی بسر کرتا، کاش میں کسی کا دل نہ دکھاتا، کاش میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، ایک دل کی بات کر جاؤں، جاوید صاحب میرا بہن کو یہ پیغام پہنچانا، بہت بڑا المیہ ہے، امام کی عزت کی قسم، اس ممبر کی قسم، جشن علی اصغر کی قسم، بہت بڑا المیہ ہے۔ 1400 سال بعد آج ہم امام کے ماتمیوں کو، عزاداروں کو کردار سازی سکھا رہے ہیں۔ آج وقت کی ضرورت تھی آپ کو بتاتے مہدی آئے گا تو کیا ہوگا۔ دل کی بات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں، بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم دنیا کو بھائی کردار بہتر کرو، یار ٹھیک ہو جاؤ، یار غلطیوں پہ کور کر لو، یار کسی کے ساتھ ناراض ہو معاف کر دو، یار کوئی غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لو، ابھی وقت ہے۔ مرنے کے بعد میت سامنے پڑی ہوگی، تمہارا وارث معافی منگوائے گا، یار معاف کر دینا، معافی کس کام کی معافی تو وہی ہے جو زندگی میں مانگی جائے۔ کیا ہوتا ہے یہ بچہ ہے نا، یہ محلے کے بچوں سے، ماشاءاللہ بیٹا تم میرے سامنے پریشان نہیں ہو نا، مثال بار بار آپ کو دے رہی ہے، بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوگا۔ اچھا اس کو پتہ ہے سنی کسے کہتے ہیں؟ اس کو پتہ ہے عیسائی کسے کہتے ہیں، یہودی کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ سب کے ساتھ کھیلے گا، یہ نہیں کہے گا اوے تیرا مسلک اور ہے، اوے تیرا مذہب اور ہے، اوے تیرا دین اور ہے۔ نہیں، اس کو پتہ ہے دین انسانیت ہے، مسلک اسلام ہے، مذہب اسلام ہے، اور اسلام محبت ہے۔ اس محبت کا انداز دیکھنا، یہ بچہ کسی سے لڑے گا نا ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے لیے، پھر کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی اسلام کا کمال ہے۔ یہ نہیں لڑائی ہو جائے تو 6 مہینے بات نہ کرو، 6 سال منہ نہ دیکھو، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سیکھا کرو گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے، یہ کھیلتے کھیلتے کسی چھوٹی سی بات پہ جھگڑ بھی پڑے تو پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی سے لڑ پڑے تو ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہماری تو لڑائی آج کل ایک اور شروع ہو گئی، ابھی تو ولی اللہ پڑھتا ہے اور تو نہیں پڑھتا۔ ہم ایسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں جیسے قیامت کا دن ہے اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا، پوچھو تم۔
ہم ایک دوسرے سے ایسے پوچھ رہے ہیں تو ولایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، تو ولایت کی نہیں تو ٹھیک نہیں، لڑنا نہیں بنتا اور ڈنڈا اٹھا لے۔ اچھا ایک چھوٹی سی غدیر کی بات سناتا جاؤں، میری باتیں پہنچ رہی ہیں، ضائع تو نہیں ہو رہی؟ ایک مولا کا صحابی ہے، آپ نے سنا ہوگا، عمار یاسر۔ جملہ اس شرط پہ دینے لگا ہوں، یہ جملہ ضائع ہو گیا مجھے تکلیف ہوگی، اور امام تم سے پوچھیں گے اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا تو۔ اسی جملے میں ہی اگر اس کی تہہ تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ ایسا کمال ہو جائے گا، دنیا کو نہیں بتانا پڑے گا میں ولایتی ہوں، تمہیں دیکھ کے، تمہارے کردار کو دیکھ کے دنیا کہیں گے یہ ہے علی والا، تو پھر ان کا علی کیسا ہوگا؟ بسم اللہ۔ بھائی بہت شکریہ۔ ہمارے یاسر کی کوشش ہوتی تھی، مطاہر ڈنڈا پلنگ نہیں اٹھائے پھرتے، وہ ایک بندے کو کندھا ہلا ہلا کے کہتے تھے علی کی ولایت یاد ہے؟ اعلان غدیر تھک تو نہیں گئے؟ اعلان غدیر یاد ہے؟ علی کی ولایت کا دن کی روشنی میں اعلان یاد ہے؟ کئی تو ڈنڈے کو دیکھ کے کہتے تھے ہاں ہاں ولایت یاد ہے، کئی کہتے تھے بھول گئے تو ایسے ہی ذرا ڈنڈا لہراتے تھے، بند یاد کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد پہنچے ابو موسیٰ اشعری، مسجد میں بیٹھے نماز میں بیٹھے، اس نے جو بھی سلام پھیرا سرکار ہمارے یہاں سے آ گئے، ابو موسیٰ کہا جی، کہا اعلان ولایت علی یاد ہے؟ او میں بوڑھا ہو گیا ہوں، امام سر سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے کچھ یاد ہے۔ ہمارے یہاں سے نے ڈنڈا نکالا، کہا ہوئے تجھے سفید دن کی روشنی کا اعلان یاد نہیں؟ تجھے محمد کی زندگی کے کیے جانے والے ایک ہی حج کے حقیقی نچوڑ کا نہیں پتہ؟ جب ہی ڈنڈا نکالا سرگودا والوں موالیاں نے حضر کرار، اتنی دیر میں یا علی آ گئے، جو ہی ڈنڈا لایا یا علی آ گئے، فرماتے کیا ہوا مولا؟ اعلان ولایت اس کو بھول گئے۔ امام فرماتے ہیں نام ہٹا دیا۔ مولا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے، اس نے دین لیا ہی اتنا جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ بہت بڑا میں جملہ دے گیا، جو پہنچ گیا میں کہتا ہوں بس کیا بات ہے۔ جابر صاحب مولا فرماتے ہیں اس نے دین اتنا لیا جس سے دنیا چل سکے۔ اب ایک مختصر سا کلیہ ذہنوں میں بنا لینا، جو ولایت کے نام پہ دنیا اکٹھا کرتا ہے اس کو کیا پتا ولایت کیا ہوتی ہے؟ بہت شکریہ، مہربانی۔ طبیعت گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ اچھا تھوڑا سا شرح میں سنا دوں، وقت ہمارے پاس قریب ہے۔ جشن جو ہے بادشاہ کا، ماشاءاللہ ہم سب مل کے سرکار کو سلام پیش کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا دو صفتیں ہیں، بس میں چند لمحے عرض کروں، گفتگو تو طویل ہو سکتی ہے لیکن وقت کی نزاکت ہے، اتنا ہی کافی صفتیں ہیں انسانی، بیٹا توجہ کیجیے گا، صفتیں ہیں انسانی۔ انسان روتا کس وقت ہے، ہنستا کس وقت ہے، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، انسان روتا ہے، ایسے ہے۔ کچھ حاصل ہو جائے انسان مسکراتا ہے۔ ایک اور لمحہ بتانے لگا ہوں، دو فریق آپس میں لڑ پڑے، جنگ شروع ہو گئی، جو جیتتا ہے وہ مسکراتا ہے، جو ہارتا ہے وہ روتا ہے۔ سرکار علی اصغر، دیکھنا میری طرف، سرکار علی اصغر تیرے باب الحوائج ہونے کی قسم، بادشاہ تیری چھوٹی سی مسکراہٹ وہ دوران تیر ثابت کر گئی، ہو سکتا ہے کوئی لائن اٹھ کے گئے حسین ہار گیا۔ بھائی کیا بات ہے، میں بڑا جملہ کہہ گیا، ہو سکتا ہے کسی صدی کا کوئی لائن اٹھ کے گئے حسین ہار گیا، نہیں، اصغر تیری مسکراہٹ اور 9 لاکھ کا رونا بتا رہے حسین جیت گیا۔ ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں، کبھی بھی جھگڑا نہ کرنا، یہ دنیا میں آتے کیسے ہیں، یہ جھگڑا تیرا میرا نہیں بنتا، تیرے میرے آنے کا دنیا میں انداز اور ہوتا ہے،
ان کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے. جھگڑنا نہ کرنا، کیونکہ ان پہ جھگڑو گے اپنا نقصان کرو گے. چپ رہو گے ٹھیک رہو گے. کیوں؟ میں پہاڑ سے وزنی دلیل دینے لگا. اس گھر کے علی اصغر سے لے کر تمہارے امیر المومنین علی ابن ابی طالب تک، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام الزمانہ علیہ السلام تک جو بھی شہزادہ دنیا میں آیا، ہر شہزادے کی ماں یہی کہتی ہوئی نظر آئی، ابھی شہزادہ آیا اب ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں. تیرا میرا آنا اور ہے، ان کا تشریف لانا اور ہے. تو میں جب بھی دنیا میں آئے بے لباس آتے ہیں، یہ جب بھی دنیا میں آئے با لباس آتے ہیں. تو میں دنیا میں آئے گنگے آتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ. ان کا یہ کمال ہے کہ دنیا میں آتے ہی قرآن پڑھتے آتے ہیں. بھائی کیا بات ہے. میں نے کہا تو جب جملے ہو جائیں بے مہربانی، بہت شکریہ. یہ جب بھی تشریف لائیں یہ قرآن پڑھتے آتے ہیں. اب 13 میں جب ہوتی تو میں سناتا امیر المومنین نے کیا کیا پڑھا اور کس انداز میں پڑھا. علی کی ماں کعبے کتنے دن رہی، کیوں رہی، کیا جب کعبے میں تھی بی بی گفتگو کی آوازیں آتی تھی، شہزادی کے ساتھ کون باتیں کرتا تھا. جابر صاحب آپ کی کتب خدا جانتا ہے یہ ممبر پہ نہیں بیان ہوئی، آپ کی کتب بتاتی ہیں علی کی ماں کے ساتھ کعبے کی ہر دیوار گفتگو کرتی تھی. اچھا جی، یہ سرکار ہیں باب الحوائج. بس جی جابری صاحب میں نہ چھوڑ دینے لگا، اتنا ہی کافی سمجھنا. میں بسم اللہ کروں. میں کروڑ بھائی آپ کو آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ تو بڑے اعلیٰ لوگ ہو، بڑے عرصے سے یقیناً بادشاہ کو کوئی امر مرضی ایسی تھی میں نہیں آ سکا. بہت اعلیٰ لوگ ہو، خریدار ہو. میں نے محسوس کیا ہے معرفت کے موتی زمین پہ نہیں جا رہے، دلوں میں بٹھا رہے ہو. باب الحوائج. اس گھر کا ویسے تو ہر شہزادہ ہر ہستی باب الحوائج ہے. میں چھوٹے بچوں کو بتاتا جاؤں باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. اس گھر کا کیوں؟ اس گھر کا ہر شہزادہ محمد ہے. ختم ہو جاتی یہ بات بدنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد، ختم ہو جاتی. نہیں، فرمایا کلنا محمد. اس کا مطلب علی اصغر بھی محمد ہے، غازی عباس بھی محمد ہے. شاباش شاباش شاباش. مگر تفسیر اہل بیت اور فرامین ائمہ ہمیں بتاتے ہیں اس گھر کے مشہور باب الحوائج 5 ہیں. بے شک 5. پہلے باب الحوائج کا نام ہے جناب امیر مسلم. بھولنا نہ ہے شاہ جی، عرفان کے موتی ہیں، پتہ نہیں ان کا مقدر اور ان کا نصیب کیوں بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ ان کی روح بار بار وہ کہہ رہی ہیں اور کوئی ہستی ہے. شاہی ماحول دیکھیں. دوسرے باب الحوائج کا نام ہے امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تیسرے باب الحوائج کا نام ہے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام. ضرور پڑھے نا سرکار. چوتھے باب الحوائج کا نام ہے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام. اب لکھا ہے کسی نے، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں جہاں 4 باب الحوائج مل جائیں ان کے مقابلے میں اکیلا 5واں علی اصغر ہے. میں اب اسی پہ بات کروں گا تو وقت ابھی چلا جائے گا. دیکھیں جی، حاجتوں کا دروازہ، ٹھیک ہے، مطلب ہے یہاں سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اچھا، ہر بندے کی دنیا میں کوئی نہ کوئی حاجت ہے، مگر اس وقت جب وہ لاشعوری میں قدم رکھتا ہے. شعور میں حاجت نہیں ہے، وہ ایک حاجت ہے. نہیں، یہ جو معصوم بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے،
اس کو کہیں بیکار چاہیے بیٹا وہ بڑی والی گاڑی، نہیں انکل مجھے نہیں، میں تو سیر کر لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے، یعنی اس کو حاجت نہیں۔ بیٹا یہ 5000 کا نوٹ چاہیے، کہے گا نہیں، بس کھیل کے منہ میں ڈال کے پھینک دے گا۔ ایسے ہے۔ بیٹا یہ 2 پیس ہے 50,000 روپے کا، یہ پہنو گے، کہے گا نہیں یہ سادے کپڑے ٹھیک ہے۔ بیٹا تجھے ہم 10 کنال کی کوٹھی دیتے ہیں، نہیں مجھے ایک چھوٹا سا گھر چاہیے جس میں آرام سے رہوں۔ حیرانی کی بات ہے، اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں، کتنا کمال ہے۔ یہ جو بڑا ہوگا کسی کوٹھی دیکھے گا، علی اصغر میری حاجت ہے مجھے کوٹھی دے، کسی کی گاڑی دیکھے گا، بابو لوائے میری حاجت ہے مجھے بڑی گاڑی چاہیے، کہ 5 10 20 50 کلہ زمین دیکھے گا۔ پہلے تو پرواہ نہیں تھی، وہی تھا، حاجتیں نہیں تھی، ایک ہی حاجت تھی۔ اب حاجتیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، جو ہی حاجتیں بڑھتی گئی پریشانی بڑھ گئی اس کی۔ یہ مولا کی علی اصغر کی جو شبیہ ہے گہوارہ، جب یہ چھوٹا تھا یہ جاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، دعا کرتا تھا، آ جاتا تھا۔ جو ہی بڑا ہو گیا جوڑی پھیلا، علی اصغر یہ بھی دے دے، علی اصغر یہ بھی دے دے، علی اصغر یہ بھی دے دے۔ حیرت کی بات ہے، اسی کو ٹائم مشین سے پیچھے واپس کرو، جب پیچھے ہے اس کو کہو مانگ علی اصغر کے جوڑے سے، کہے گا بس علی اصغر مل گیا کافی ہے۔ شاید میں کہہ پایا ہوں، یہ جو ہی بڑا ہوگا پھر کہے گا علی اصغر یہ بھی دے دے، یہ بھی حاجت ہے، یہ بھی حاجت ہے، یہ بھی حاجت ہے، میں بات مکمل کروں۔ آؤ وہی تمہارا جو حق ہے اس باب الہوائی سے مانگو۔ شہزادہ علی اصغر، مولا باب الہوائی، ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں اولاد نہیں، تیرے جھولے کے صدقے باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی دے دے۔ مولا علی اصغر اپنے لیے نہیں، رزق کی کمی ہے، مکان بنا کے قلعے لے کے اپنی پھٹی لگوانے کے لیے نہیں، مولا علی اصغر ایسا رزق عطا کرے تیرا اللہ تیرے وسیلے سے جو میں تیرے مہدی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے پہ خرچ کروں۔ حاجت تو پھر ایک ہی ہے نا علی اصغر، ہماری ایک ہی دعا ہے، فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ إِنْ يَرْزُقْنِي طَالَبَ صَالِحًا مع امام منصور۔ علی اصغر باب الحوائج ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ضرورت ہے صرف اس لیے دے دے تاکہ تیرے مہدی کے لیے ہم تیاری کریں، تیرے مہدی کی طرف متوجہ ہو جائیں، تیرے مہدی کو پہچان لیں، تیرے مہدی کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور بس دعا ایک ہے، ایک ہی سوال ہے، علی اصغر اپنے جھولے کے صدقے اپنے دنیا میں آنے کی خیرات دے دے، ہمیں قائم کے لشکر کا سپاہی بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، عجل اللہ فرج۔